السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: شہر رمضان اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مبارک ماہ رمضان المبارک کی تعریف فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور یہ کھلی ہوئی واضح دلیلیں ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں جب تک کہ وہ بیمار رہا یا سفر میں رہا اتنے دنوں اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے بعد اسے قضا رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، سختی کا ارادہ نہیں کرتے، آسانی اور سہولت عطا فرماتے ہیں، دشواری اور مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہیں چاہیے کہ اتنے دن روزے کے پورا کرو، روزہ رکھو، اور اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمایا، رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، قرآن پاک جیسی ہدایت کی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو۔ اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 حصے ہوتے ہیں، 10 دن کے۔ پہلا عشرہ 10 دن کا اللہ کی رحمتوں کی بارش کا 10 دن ہوتا ہے، بے روک ٹوک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلے 10 دن میں تو اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرے عشرے میں یعنی 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، معاف فرماتے رہتے ہیں۔ معاف فرمانے کے لیے بندوں کی طرف سے معافی کی طلب بھی ہونی چاہیے، اصول ہے، معافی مانگی جاتی ہے تو معاف کرنے والا معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ بندہ معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے
نماز، روزہ، تلاوت، تراویح، یہ ساری چیزیں معافی مانگنے ہی کے لیے ہیں۔ قرآن نماز میں ایک دعا پڑھتا ہے ہر ایمان والا درود پاک کے بعد، اتنی پیاری دعا ہے، کاش کوئی اس کا معنی مطلب سمجھ کے پڑھے۔ یوں تو پڑھ لیتے ہیں، گزر جاتے ہیں، جیسے مرو کمر السحاب، بادل بغیر برسے گزر جاتا ہے۔ بادل آتا ہے، کسان سمجھتا برسے گا، لیکن بغیر برسے گزر گا۔ ہم بھی اتنی قیمتی باتوں سے یوں گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں لگتا ہم نے کیا پڑھا۔ کیا پڑھتے ہیں ایمان والے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے درود پاک کے بعد؟ کبھی معنی مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے، بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت تو جھومنے لگتی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ بندہ ذرا سمجھ کے اور تصورات کو سامنے رکھے کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیا، ہم نے کتنا گناہ کیا، پھر اس کو پڑھے تو مزہ آئے گا، اور پھر اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ، اے میرے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، ظلماً کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے، بس تو ہی ہے جو اپنے بندے کے پہاڑ جیسے گناہوں کو لمحہ بھر میں معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بیٹا اپنے باپ کو معاف نہیں کرتا، بھائی اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، میاں بیوی کو معاف نہیں کرتا ہیں، اور بیوی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرتی۔ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے، لیکن تو ایسا ہے جو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، پکارتا رہتا ہے۔ رمضان میں، عام دنوں میں، آدھی رات کو سمائے دنیا کے اوپر سے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، جو گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کے شفا کا فیصلہ کر دوں، ہے جو قرض دار اپنے قرضوں کی معافی مانگے اور ہم اس کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیں، ہے کوئی محتاج جو ہم سے روزی مانگے ہم اس کے روزی کا فیصلہ۔ وہ تو پکار رہا ہے لیکن ہم سو رہے ہیں۔ اولہ رحمہ، پہلے عشرے میں تو رحمت برس گئی، ہمیں چاہیے کہ حساب کر لیں ہم نے اس 10 دن میں اللہ کی کتنی رحمت مانگا اور ہم نے کتنا اپنا حصہ اللہ کی رحمت میں لگایا۔ یہ تو حساب کرنے کی چیز، وہ 10 دن تو گزر گئے، اب جو 10 دن چل رہے ہیں فرمایا اوسطہ مغفرہ، اور یہ بیچ کا 10 دن جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے معافی کے اعلان کا 10 دن ہیں، جو معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اور معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ ڈھونڈ، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، وہ ہماری نیکیوں ہمارے عبادات کا محتاج بھی نہیں ہے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت ہمارے طرف سے پونجی کو نہیں ڈھونڈتی کہ تم لاکھ رکعت لے کے آؤ اور اتنا لے کے آؤ اتنا لے کے آؤ، اس کے رحمت حق بہانہ می جوید، وہ تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ تم ذرا ہاتھ تو اٹھا لو، تم ذرا ہاتھ اٹھا کے مانگ تو لو، اور اگر تم کو اس کی بھی توفیق نہ ہو تو تم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اوسطہ مغفرہ، یہ 10 دن میں اللہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کے تمام بڑے گناہوں کو بھی اور تمام چھوٹے گناہوں کو بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، ہاں ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے غلطی کیا ہے، اے اللہ آپ غفار و ستار ہیں، معاف کر دیجئے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ 10 دن معافی کا ہے۔ وآخرہ عتق من النیران، اور آخری عشرہ جو ہوگا 20 تاریخ کے بعد سے، جب مسجدیں سنسان ہو جائیں گی، یہ ایڈوانس کہہ رہا ہوں کیا، لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کب ختم، اس کے بعد اللہ تم کو بچا دے، تم ختم نہ ہو، یہ امت ختم نہ ہو جائے۔ جس منہ سے ختم قرآن اور ختم تراویح کا جملہ نکلتا ہے، اللہ کو ایسا جلال آتا ہوگا کہ کہیں وہ فیصلہ نہ کر دے کہ یہ امت ختم،
قرآن کبھی ختم ہوتا ہے؟ یہ ختم قرآن کیا ہے؟ ختم بخاری کیا ہے؟ ختم تراویح، ختم کچھ نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہے۔ ختم تو یہ امت ہے، اس امت کے اندر سے امت پناہ ختم ہو چکا ہے، اس امت کے اندر سے دین اسلام کی محبت نکل چکی ہے، امت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ ختم تراویح نہیں ہے، ختم قرآن نہیں ہے، یہ تو پورا مہینہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور وہ آخری عشرہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جب جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اپنی بدعمالیوں سے جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا ہے، ان کے لیے جہنم میں بیل گھاٹی تیار ہو چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میرے بندے نے روزہ رکھ لیا، میرے بندے نے قرآن پاک پڑھ لیا، میرے بندے نے توبہ کر لیا، میرے بندے نے استغفار پڑھ لیا، فرشتوں اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دو، اتقم من النیران، جہنم سے نجات پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ آخری عشرے میں تیاری کریں، ذہن بنائیں، ارادہ کریں، آخری عشرے کا کوئی لمحہ ہمارا غفلت میں نہیں گزرے گا۔ تراویح پوری، وہ تو رمضان کے آخر تک چلتی ہے، قرآن پورا بھی ہو جائے گا، پھر بھی ہم تراویح پڑھتے رہیں گے اور دن میں تلاوت کرتے رہیں گے، جو ہم کو موقع ملے گا ہم کریں گے، آخری عشرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ اللہ سے لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، شروع کا عشرہ تو سستی دور کرنے میں گزر جاتا ہے، اور جب ذرا ذہن بنتا ہے تو پھر وہ 10 دن میں اتنا تھک جاتا ہے کہ دعا لمبی ہو گئی، بس بیڑا پار ہو گیا، اب تو سبزی باغ آباد ہو جائے گا، اب تو ہماری راتیں سڑکوں پہ گزریں گی، مٹر گشتی میں گزرے گی۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور اخیر میں کہنا چاہتا ہوں، آج وقت نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ موضوع لمبا کرنے کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، منبر کے پہلے زینے پہ پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، زور سے۔ سارے صحابہ نے سن لیا، نئی بات تھی، اس سے پہلے اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں بول سکے، دیکھتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے دوسرے زینے پر پھر قدم رکھا، پھر زور سے فرمایا آمین، اور پھر آپ نے اس تیسرے زینے پر قدم رکھا، پھر زور سے فرمایا آمین۔ صحابہ کے لیے بالکل نئی بات تھی، صحابہ چونک گئے، کچھ تو بات ضرور ہے۔ اللہ کے نبی نے معمول کے خلاف آج زور سے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کچھ بات تو ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی تھی، جو بات دل میں آئے پوچھ لو۔ السوال باب العلم، سوال علم کا دروازہ ہے، سوال علم کا دروازہ ہے، جو سوال نہیں کرتا اس کے لیے علم کا دروازہ بند۔ جو سوال ذہن میں آتا ہے تو سمجھو کہ اس کو علم ملنا ہے، سوال آ رہا وہ پوچھے گا تو علم ملے گا۔ ایک سوال تو یہ ہوا، اور دوسرا سوال ذلت، السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے۔ وہ کون سا سوال؟ مانگنا، مانگنا، مانگنا۔ آج مسلمان کے لیے مانگنا کوئی عیب نہیں، افسوس۔ ایک سوال مانگنا یہ ذلت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا، اس میں شرم نہیں آتی۔ علم کے بارے میں سوال جو علم کا دروازہ ہے، یہ سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو اندر سے بے چین ہو رہے تھے، جیسے ہی موقع ملا سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے 3 مرتبہ زور سے آمین فرمایا، اس کے پیچھے کیا ہے ذرا بتا دیجیے تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب فرمایا ہے اس کو سن لیجئے، یاد رکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں آیا ممبر پہ قدم رکھنے کے لیے تو یہاں جبرائیل
علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے سردار ہیں، جو قرآن پاک اللہ کی طرف سے لے کے آتے، جو سارے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں، وہ یہیں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ برباد۔ میں نے کہا آمین۔ سن لیا آپ نے؟ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت کے ایک ایک فرد پر ہے۔ قیامت تک آنے والا ایک ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہر امتی کو درود پاک پڑھنا واجب ہے، ہر امتی کے اوپر لازم ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ اور اب تو پیارے نبی کا کے ناموں کا مذاق روڈ پر ہو رہا ہے۔ جھولی بھر دے محمد، شراب پی کے بھی بولتے ہیں، تاڑی پی کے بھی بولتے ہیں، بے وضو بھی بولتے ہیں، ناپاکی میں بھی بولتے ہیں، اور نہیں خالی نہیں جاؤں گا، اور کیا، اور محمد کے شہر میں یہ لفظ اتنا ہلکا ہے، استغفر اللہ، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنا عظیم الشان لفظ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے، اتنا بابرکت لفظ ہے کہ یہ تو بولتے ہوئے بھی لوگوں کو ڈر ہوا۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا کہ بے وضو اللہ کے پیارے نبی کا نام نہیں لیتے تھے، جب تک کہ وضو نہیں کر لیتے تھے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے۔ اور ہم تو اس لفظ کا نہ جانے ہمارے نوجوان کیا کیا کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ حکم ہے کہ جب پیارے نبی کا نام آئے تو ہر کلمہ پڑھنے والا درود پاک پڑھ لے، ورنہ بربادی مقدر میں لکھی ہے۔ فرشتے نے بد دعا کیا ہے اور دو عالم کے سردار نے آمین کہا ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں۔ فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کیا کہ جس نے اپنے باپ ماں کو بڑھاپے میں پا لیا اور پھر بھی اپنے باپ ماں کو راضی نہیں کیا وہ برباد۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہہ کے اس کی قبولیت پر مہر لگا دیا۔ سن لیا نا؟ باپ ماں وہ دولت ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری ساری نمازیں، ساری عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف اور باپ کی ناراضگی ایک طرف۔ تم انبار لے کے آؤ گے عبادات کے اور صرف ایک گناہ لے کے آؤ گے باپ کی ناراضگی کے، ہم سارے عبادات کو پھینک دیں گے، باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر تم کو جہنم میں ڈال دیں۔ باپ کی ناراضگی کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ کاش آج کے نوجوانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی باپ ماں کی رضامندی پر موقوف ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ ماں کی ناراضگی پر موقوف ہے۔ باپ ماں راضی تو اللہ بھی راضی، باپ ماں ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ عبادات تو کنارے رکھے رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کے پاس اعمال نہ ہو، عبادات نہ ہوں، نیکیاں نہ ہوں، لیکن اس نے باپ ماں کو راضی خوب کیا ہے، باپ ماں کی دعائیں خوب لیا ہے، تو اللہ پاک نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنی نمازیں کتنے روزے لے کے آئے ہو۔ اللہ چاہیں گے تو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، باپ ماں کی دعاؤں کی برکت سے، باپ ماں کی رضامندی سے اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر ڈھیر ساری عبادات لے کے گئے لیکن صرف باپ ماں کو ناراض کر کے چلے گئے تو وہ عبادات پھینک دی جائیں گی، رکھی رہ جائیں گی۔ جب تک کہ باپ ماں راضی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ عبادات بھی کام نہیں دیں گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ والدین ناراض ہوتے ہیں، باپ ماں کو، بال بچوں کو، اولاد کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کیا کہ برباد و ہلاک ہو وہ شخص جس نے باپ ماں کو پایا اور اس کو راضی نہیں کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آخری بات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے زینے کے وہ ممبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کر دی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم سے نہیں بچ گیا تو فرمایا ہلاک و برباد۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو مل گیا نا، اب اس میں ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جانی چاہیے، ہمیں جہنم سے خلاصی مل جانی چاہیے۔ ایسے ہی مل جائے گی ہمارے رویے سے، ہماری بدعمالیوں سے۔ ہمارا روزہ بھی کیسا، ہماری تلاوت بھی کیسی، ہماری نمازیں بھی کیسی، اور پھر ہمارے روزوں کے خراب کرنے والی کتنی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے۔ جیسے ہم نے نمازوں کو سر پٹکنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ بس جلدی جلدی سر پٹک لیا، اٹھ گئے، بیٹھ گئے، منڈی گھما دیا اور ہم نے سمجھا کہ نماز پڑھ لیا۔ دل کے سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ نماز انسان کے لیے ایسی ہے جیسے سونے کے لیے آگ۔ سونا میلا کچیلا ہوتا ہے نا، اس میں گندگی ہو جاتی ہے تو سونار اس سونے کو اٹھا کر کہاں ڈالتا ہے؟ آگ میں ڈالتا ہے، دشمنی سے نہیں ڈالتا ہے، سونے کی قیمت کو بڑھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ ابھی وہ سونا جو بکے گا تو اس میں بہت سا کٹ جائے گا، میل کچیل گندگی کی وجہ سے کٹ جائے گا۔ اب وہ سونے کو آگ میں جب ڈالے گا، وہاں سے جب وہ نکھر کے نکلے گا تو اب اس کا پورا دام، پوری قیمت بازار میں ملے گی۔ تو نماز تو اسی لیے دی گئی ہے کہ تم گناہوں کے بھٹی میں ڈوبے ہوئے ہو، اب تم ذرا سا نماز پڑھ کر اپنے تمام میل کچیل کو صاف کرو۔ اب تم نماز پڑھ کر میل کچیل سے پاک ہو جاؤ۔ بڑی مثال دیا سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں تمہارے گھر کے دروازے پہ 5 تالاب ہو، 5، اور روزانہ تم 5 تالاب میں سے نہا کر نکلو گے، تمہارے اوپر میل کچیل ہوگا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو ایک بار بھی اگر نہا لیتے ہیں تو الحمدللہ میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر ہم 5 تالاب میں نہاویں، ایک میں نہاویں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، جب 5 تالاب میں ہم نہا کے نکلیں گے میرے اوپر کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا نماز، اس نماز کو یوں سمجھو کہ یہ تمہارے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے یہ 5 تالاب ہیں۔ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے تو تمہارے زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے، تم پاک ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں تو سوچ کے نماز پڑھنا چاہیے کہ ہم صرف اٹھی بیٹھی نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ پاک نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کے اعمال کو ہمیں پورے طور پر کرنا ہے، اس نیت و ارادے کے ساتھ کرنا ہے کہ ہماری زندگی تو گناہوں کا مجموعہ ہے، ہم تو کبھی بھی گناہوں سے بچ نہیں سکے، ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہو چکا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی تعریف آئی ہے شہر المواسات، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ بھائی چارے کا مطلب بھائی چارہ کی تسبیح نہیں پڑھنا، بھائی چارہ زندگی میں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی جاننا، ہر ایک کے ساتھ ویسا سلوک کرنا جو کوئی بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، یہ رمضان یہی سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 انعام ملے گا۔ ایک تو یہ کہ جس کو افطار کرایا ہے اس کے روزے کے برابر تمہیں
ثواب ایکسٹرا ملے گا، الگ سے ملے گا۔ تم اپنا روزہ رکھ رہے ہو وہ تو ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگلے کو جس کو افطار کرایا وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے روزہ کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کے روزہ کے برابر تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ڈبل ثواب روزے کا، ایک روزے کا 2 ثواب، اور وہ 70 گناہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اور فرمایا دوسرا بدلہ یہ ملے گا کہ جہنم سے خلاصی، عتق من النیران، اور ایک ثواب اور فرمایا تمہارے گناہوں کی مغفرت، مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت، جہنم سے خلاصی، جنت میں داخلہ، اتنی بڑی بڑی گارنٹی ہے۔ تو صحابہ نے سنا، مچل گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیسہ والے تو افطار کرا لیں گے، جو غریب ہیں جن کے پاس اتنی اوقات نہیں، وہ تو محروم اتنے بڑے ثواب سے۔ تو حضور نے اس میں کتنی نرمی فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی نرمی فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، بہانہ ڈھونڈ رہے۔ فرمایا افطار کرانے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بھر پیٹ کھلایا جائے، کھانا پکوایا جائے، دسترخوان بھی۔ فرمایا لسی، دودھ 1 گلاس، تمہارے گھر میں بکری ہوگی، بکری تو سب صحابہ پالتے ہیں، امیر بھی غریب بھی سب بھی، 1 گلاس دودھ لے کر کھڑے ہو جاؤ کسی روزہ دار کے سامنے۔ فرمایا اگر وہ بھی نہیں ہے تو 1 گلاس پانی ہی لے کے کھڑے ہو جاؤ، صرف 1 گلاس پانی، کوئی قیمت لگتی ہے کیا اس میں؟ اپنے روزہ دار بھائی کے سامنے ہاتھ بڑھا کر کہو کہ میرے بھیا آج تو اس سے افطار کر لے، میں تیرے لیے 1 گلاس پانی بھر کے لایا ہوں، میری یہی اوقات ہے، میں دودھ نہیں پلا سکتا، میں کھجور نہیں کھلا سکتا، میں افطار میں پکوڑے نہیں کھلا سکتا، بس 1 گلاس پانی کی میری اوقات ہے، جی چاہتا کہ تو اسی گلاس سے آج روزہ کھول لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت کا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے، اس کو بھی وہی بدلہ ملے گا، اس کے روزے دار کے برابر ثواب، جہنم سے خلاصی، گناہوں کی مغفرت، اس کو بھی ملے گا 1 گلاس پانی۔ مطلب پانی پلانا اور مطلب کھانا کھلانا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی سے محبت کا اظہار کر دو۔ 1 گلاس پانی لے کے جب جائے گا نا، کسی دشمن کے پاس بھی چلا جائے گا تو اسی پانی سے اس کی دشمنی دھل جائے گی۔ ہمت جٹانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو اکڑفوں ایسی زبردست ہوتی ہے، غرور گھمنڈ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی تو اپنے سگے بھائی کے پاس پانی اور گلاس اور دودھ لے کے نہیں جا سکتا ہے، غیروں کے پاس کون جائے گا؟ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یہ عمل کرنے کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ تم افطار کراؤ، تم کو یہ ثواب ملے گا۔ اب دیکھیے مسجدوں میں، کل مجھے معلوم ہوا ایک مسجد کے بارے میں کہ میں نے پوچھا کہ وہاں پر تو مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، تو افطار وغیرہ کا بہت افطار آتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے؟ وہاں پر تو مسلمان بستے نہیں۔ کہا 1.5 کلومیٹر دور سے لوگ افطار لے کے مسجد میں آتے ہیں، اسی پٹنہ کی بات ہے، دور دور سے افطار لے کر کے لوگ آتے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ دکاندار لوگ، ان کا گھر نہیں وہاں پر، وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں افطار، اور وہ کوئی دکان بھی ایسی نہیں جہاں سے خرید کے لے جا سکیں، تو وہ جاتے ہیں اور اللہ ان کی روزی وہاں بھیج دیتا ہے۔ 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر سے لوگ افطار اپنے گھروں سے بنوا کے مسجد میں لاتے ہیں۔ تو ابھی آپ شام کو دیکھیں، الحمدللہ آپ کی مسجد میں بھی بہت سارے لوگ افطار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مارکیٹ ہے، دکان ہے، بازار ہے، یہاں پر لوگ اپنے کام سے بھی آئے ہوئے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے مسجد آ جائیں گے کہ نماز بھی پڑھ لیں گے، افطار بھی کر لیں گے۔ آپ کے ہاں سے جب افطار آئے گا اور وہ کھائیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ ہاں یہاں کے لوگ بھی بڑے امیر ہیں، بہت ان کا دل بھی بڑا ہے کہ نمازیوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے اتنا افطار بھیجتے۔ دیکھیے اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، اس میں ذرا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک ایک دانے کا اتنا بڑا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، سوچیں گے اور کرتے۔ لیکن یہاں پر تو
اب وہ سینی سجا کر کے لائیں گے پالوی صاحب. اگر روزانہ ایک پلیٹ ہی بھیج دے تو وہ کافی ہے. ایک آدمی ایک روزہ دار کا افطار سامان بھیج دے روزانہ 30 دن تک، وہ ایک دن 30 پلیٹ بھر کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بہت سا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ ادھر کھپائیے ادھر کھپائیے ادھر بھیجیے کا معاملہ. اگر ہر نمازی محلے کا یہ سوچ لے کہ میرے گھر سے ایک پلیٹ افطار ایک روزہ دار کے لیے مسجد میں جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے آئیں گے سب سیراب ہو کے یہاں سے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اچھے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے بھائیوں کو خوب زیادہ کھلانے پلانے اور بھائیوں کو خوش کرنے اور بھائیوں کے ساتھ بھائی چارہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. ہاں، پچھلے جمعہ کو اعلان نہیں کیا تھا، فطرہ ایک مسلمان کی طرف سے 50 روپیہ فطرہ کا مقرر ہوا ہے جو رمضان عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. فطرہ 50 روپیہ ایک روزہ دار کی طرف سے، ایک مسلمان کی طرف سے، بڑے کی طرف سے بھی، بچے کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی. اور گھر میں جو کام کرنے والی بچیاں یا عورتیں ہوتی ہیں جہاں آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ ان کی طرف سے بھی فطرہ نکال دیں. فطرے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے سماج میں بہت سے غریب غربا ہوتے ہیں